أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. اور آج کا جو درس ہے وہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ان کا موضوع ہے ظلم اور اس کی اقسام اور ان کے خطرناک نتائج. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی لائق احترام معززات ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آج کے درس کا عنوان ہے ظلم اور اس کی اقسام اور اس کے خطرناک نتائج. یعنی اس بات کی وضاحت کی جائے گی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کہ ظلم کیا ہوتا ہے، اور ظلم کی کون کون سی قسمیں ہیں، کون کون سی صورتیں ہیں، اور ظلم کے خطرناک نتائج کیا ہیں. دنیا میں ظالم کو کن خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قیامت کے دن آخرت میں ظالم لوگوں کو کن خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں آج کے موضوع میں شامل ہیں. سب سے پہلے ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں
کہ اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے، اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتا، اللہ رب العزت عدل اور انصاف کرتا ہے۔ ہر معاملے میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت عدل اور انصاف کرتا ہے، اور عدل اور انصاف کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنة یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، کہ اللہ رب العزت یقینی طور پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ رب العزت رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا تو اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ تو اللہ رب العزت سے انتہائی محال ہے، ناممکن ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت ان تک حسنة یضاعفها، اگر ایک نیکی انسان کرے تو اس کا اجر اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکیوں کے برابر، بلکہ ایک نیکی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ 700 نیکیوں کے برابر، اور اس سے بھی زیادہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے جس قدر چاہے کسی نیکی کے اجر کو بڑھا دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعتوں والا ہے اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت پاک ہے، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لوگوں پر، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ ہی ہیں جو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ربک بظلام للعبید، نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور اللہ رب العزت کو نہ ماننے والے لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جیسے کہ پہلی قوموں پر اللہ رب العزت کا عذاب مختلف صورتوں میں نازل ہوتا رہا، تو کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیوں نعوذ باللہ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں یہ زلزلے لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں یہ سیلاب لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں ظالم لوگوں کو، غریب لوگوں پر، کمزور مسلمانوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ظلم تو نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی، وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ بندے چاہے مسلمان ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کے اندر اپنے سے ظلم کی نفی کر دی کہ میں دنیا میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی نفی کر دی ہے کہ آخرت میں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن یعنی آج قیامت کے دن، تجزی کل نفس بما کسبت، ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے جو کچھ کمایا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان قیامت کے دن اچھا کما کے جائے گا، اچھے اعمال لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ دے گا۔ اور اگر کوئی انسان برا کما کے جائے گا، اپنے نام اعمال میں گناہ، برائیاں، نافرمانیاں لے کے جائے گا، اور اس نے توبہ نہیں کی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برائیوں کے مطابق ہی اس کو بدلہ دے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن لا ظلم اليوم کہہ کر ظلم کی نفی کر دی، قیامت کے دن کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہاں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھ دیں گے کہ جن کے اندر انصاف کے ساتھ وزن کیا جائے گا، انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، اور وزن کے دوران کسی پر
کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہاں ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، بلکہ پورا پورا انصاف کیا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر، کسی جان پر کچھ بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اس دن کتاب کو کھول کے رکھ دیا جائے گا، ہر انسان کے نام اعمال اس کے سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج پڑھو اپنی کتاب کو، اپنے نام اعمال کو خود پڑھو، اور آج تم خود ہی اپنا محاسبہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہو، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ ووضع الکتاب، اس دن نام اعمال کھول دیا جائے گا۔ وجیء بالنبیین، نبیوں کو لایا جائے گا۔ والشہداء، اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ اس دن مختلف قسم کے گواہ لائے جائیں گے، لوگوں میں سے بھی، اسی طرح انبیاء میں سے بھی، اسی طرح سے خود زمین بھی بطور گواہی وہ گواہی دے گی، بطور گواہ گواہی دے گی، زمین گواہی دے گی۔ تو مختلف گواہ لائے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر لوگوں کے درمیان بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور قیامت کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، عدل و انصاف کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ اب تک کی جو گفتگو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نہ دنیا میں کسی پہ ظلم کرتا ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی پہ ظلم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھی اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ بھی عدل و انصاف کیا کریں اور ظلم سے اجتناب اور پرہیز کیا کریں۔ ایک آیت سنیے، بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تین باتوں کا حکم دیتا ہے، ایک تو عدل و انصاف کیا کرو، اور دوسرا والاحسان، اچھا سلوک کیا کرو، اور تیسرا ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دیا کرو، یعنی رشتہ داروں پر مال خرچ کیا کرو۔ ان تین باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان میں سے ایک عدل و انصاف، اور آگے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ رب العزت بے حیائی کے کاموں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، اور ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا عمل جس میں بے حیائی کا پہلو ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ والمنکر، اور اسی طرح ہر برائی، یعنی ہر وہ نافرمانی، ہر وہ کام جس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا والبغی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظلم سے منع کر دیا۔ تین باتوں کا اللہ نے حکم دیا اور تین باتوں سے اللہ نے منع فرمایا۔ جن باتوں کا حکم دیا ان میں سے ایک عدل و انصاف، اور جن باتوں سے منع فرمایا ان میں سے ایک ظلم۔ عدل اور ظلم یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، عدل و انصاف کرنا ہے اور ظلم سے اجتناب اور پرہیز کرنا ہے۔ تو اس بات کا اللہ رب العزت نے ہم سب کو حکم دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ میں کسی پہ ظلم کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اپنے لیے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ کے اندر منع کر دیا، قرآن مجید کے اندر بھی، اور یہاں حدیث قدسی میں بھی اللہ رب العزت اس سے منع فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ظلم سے اجتناب کرنا ہے، ظلم کسی بھی قسم کا ہو، ہر قسم کے ظلم سے پرہیز کرنا ہے، اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں کہ ظلم کی کیا کیا صورتیں ہیں اور ظلم کی کیا کیا قسمیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیات میں اگر ہم ذرا غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعمال کو ظلم قرار دیا ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم آپ کے نزدیک کیا ہے؟
آپ سے سوال ہے، یہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم ہے کیا؟ ظلم یہ ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ، کہ آپ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دیں، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پہ رکھ دیں۔ مثال کے طور پر یہ رومال ہے، ٹوپی ہے، اس کی اصل جگہ کیا ہے؟ سر ہے۔ اگر اس کو سر سے اتار کر پاؤں کے نیچے رکھ دیں گے یہ ظلم ہوگا۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا حق بندوں پہ کیا ہے؟ کہ بندے اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اقرار اور اعتراف کریں، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو حق دیں گے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ عدل و انصاف ہوگا۔ لیکن اگر یہ حق اللہ سے لے کر کسی اور کو دیں گے، کسی اور کو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے، کسی کے سامنے سر جھکائیں گے، کسی کے سامنے رکوع کریں گے، کسی کے سامنے سجدہ کریں گے، کسی اور کو آپ بگڑی بنانے والا مانیں گے، کسی اور سے امیدیں وابستہ کریں گے، کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا۔ یہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی، ان وصیتوں میں سے سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ تو مومنوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ کریں۔ آج دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرکیہ اعمال بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہوگا، وہم مہتدون، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اینا لم یظلم نفسہ، ہمیں سے کون ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، تو ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں جس نے اپنی جان پہ ظلم نہ کیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کما تظنون، اس ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد وہ ظلم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ گویا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا، شرک سے مکمل طور پر اپنے دامن کو بچایا، ایسے لوگوں کے لیے امن ہوگا دنیا کے اندر بھی، قیامت کے دن بھی، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور آپ ذرا غور کریں، سورۃ یونس کے آخر میں ایک آیت ہے، اس کے الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ آپ، میں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، جو حضرات اونگ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا متنبہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کسی ایسے کو مت پکارنا اللہ کے سوا کہ جو نہ آپ کو نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی وہ آپ کو نفع پہنچا سکے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسے کر لیا، کیا کر لیا کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار لیا، پھر فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن میں سے ہو جائیں گے؟ بتائیے ذرا، کن میں سے ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کن کو خطاب ہو رہا ہے؟ یہ خطاب ہو رہا ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر اللہ کو پکارنے والے نہیں تھے، ناممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے۔ آپ تو توحید کا مشن لے کے آئے تھے، توحید کا پیغام لے کے آئے تھے۔ یہ بات در حقیقت مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر آپ نے
اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا کہ جس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا یعنی شرک کرنا جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے شرک کی ایک اور صورت اللہ رب العزت کا انکار کرنا، یعنی اللہ رب العزت کو نہ ماننا، اللہ کو رب نہ ماننا، اللہ کو معبود نہ ماننا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی اقوام ذکر فرمائیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم ثمود، اسی طرح قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، قوم مدین، اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنو اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ یہ ساری اقوام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت ہود کے اندر، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود واخواتھا، کہ سورت ہود نے اور اس جیسی سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں بوڑھا کر دیا ہے؟ اس لیے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی اقوام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کو کیسے تباہی اور بربادی سے دوچار کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ کہیں میری امت پر بھی وہی تباہی اور وہی بربادی نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، یہ جتنی بھی اقوام تھی ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ ان اقوام کا جرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کے عذاب چکھائے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمائے۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور پھر اللہ رب العزت کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ رب العزت کو ماننے سے انکار کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ظلم کی ایک اور صورت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت پر جھوٹ گھڑنا جو ہے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے اور اللہ کی آیات کو جھٹلا دے۔ گویا اللہ رب العزت پہ جھوٹ گھڑنا، جیسے کہ کئی لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ گھڑے اور حلال و حرام یعنی اپنی مرضی سے کئی چیزوں کو حلال کر کے، اپنی مرضی سے کئی چیزوں کو حرام کر کے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑنا تھا۔ تو اللہ رب العزت پہ جھوٹ گھڑنا جو ہے یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے، اور یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح سے ایک اور صورت ظلم کی، قرآن مجید کی آیات میں نکتہ چینی کرنا، قرآن مجید کی آیات میں عیب نکالنا۔ جیسے کہ کئی لوگوں کا یہ کام ہے، وہ اپنی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر وہ قرآن مجید کی آیات کے اندر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو قرآن مجید کی آیات کے اندر نکتہ چینی کر رہے ہوں تو آپ ان سے اعراض کرنا، ان سے منہ موڑ کر آپ چلے جانا۔ پھر اس کے بعد فرمایا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور آخر میں فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جو قرآن مجید کی آیات کے اندر نکتہ چینی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا ہے۔ گویا قرآن مجید کی آیات کے اندر اس طرح غور و خوض کرنا کہ اس کے اندر عیب نکالے جائیں، یا قرآن مجید کی آیات کے ذریعے شبہات پیدا کیے جائیں اور لوگوں کو قرآن مجید سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور ظلم کی شکل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں وحی نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، قرآن مجید ایک دستور حیات ہے، قرآن مجید قانون حیات ہے، زندگی گزارنے کا دستور اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور جتنے قوانین ہونے چاہیے کسی مسلمان مملکت کو چلانے کے لیے وہ سارے کے سارے قوانین قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی حکمران ہو، کوئی جج ہو، کوئی قاضی ہو،
اگر وہ فیصلہ کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہو، لیکن وہ فیصلہ کس طرح کرے؟ لوگوں کی خواہشات کے مطابق، یا پھر وہ اللہ رب العزت کے قانون کو چھوڑ کر وہ خود ساختہ قانون کے مطابق وہ فیصلہ کرے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے ظلم قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی وحی کے ذریعے قرآن مجید اور قرآن مجید میں ذکر کیے گئے قوانین کے ذریعے جو فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ نے فرمایا ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ گویا اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون کے ذریعے فیصلہ کرنا جو ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا، اور جو اس طرح فیصلہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا۔ اسی طرح ظلم کی ایک اور صورت قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ مومن کس کو دوست بناتا ہے؟ مومن اپنے بھائی مومن کو دوست بناتا ہے، اور مومن کافر کو اپنا دوست نہیں بناتا، کافر سے اپنا دلی تعلق قائم نہیں کرتا ہے، کافر سے وہ محبت قائم نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسے کفار ہوں جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہ ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، لیکن وہ کفار جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، وہ کسی بھی مذہب کے قائل ہوں، کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، اگر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے اندر ملوث ہوں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ قلبی تعلق نہیں رکھا جا سکتا، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کی جا سکتی ہے، ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اور جو شخص ایسے لوگوں کو دوست بنائے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو ظالم قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اپنے آباء و اجداد اور اپنے بہن بھائی اگر وہ کفر پر قائم رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کو بھی تم نے اپنا دوست نہیں بنانا۔ اگر تم نے ان کو اپنا دوست بنایا تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو دوست بنانے والے لوگ ہی ظالم ہیں۔ گویا کہ کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ یہ اور کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے ظالم قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور صورت، ظلم کی ایک اور صورت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل فرمایا کہ قرآن مجید کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس کو اپنا دستور حیات بنایا جائے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ظلم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، علم کون سا ہے؟ علم قرآن ہے۔ قرآن مجید کے آنے کے بعد اگر آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھنا آپ پھر ظالموں میں شامل ہو جائیں گے والعیاذ باللہ۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنا جو ہے یہ بھی ظلم ہے، اور جو شخص لوگوں کی خواہشات اور ان کی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتا ہے وہ یقیناً ظالموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ظلم کی ایک اور صورت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا، یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح احادیث کی تصدیق کرنا، تمام صحیح احادیث پہ عمل کرنا، یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے والعیاذ باللہ، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلاتا ہے، تو وہ شخص ظالم ہوگا، اس کے یہ عمل ظلم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ اپنے ہاتھوں کو حسرت اور ندامت کے ساتھ چباتے ہوئے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا، کاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل پڑتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرنا جو ہے یہ ظلم ہے، اور ایسا ظالم قیامت کے دن حسرت اور ندامت کی وجہ سے قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ اسی طرح سے ظلم کی ایک اور صورت یہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ مسلمان اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرے، اللہ رب العزت کے دین کی پابندی کرے، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی اتباع کرے۔ اگر کسی شخص کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف بلایا جائے اور وہ اس سے اعراض کرے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی ظلم ہوگا، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم ایسے لوگوں کو قرار دیا کہ جن کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ آؤ اللہ کے فیصلے کو قبول کر لو، اللہ کے رسول کے فیصلے کو قبول کر لو، پھر وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے سے اعراض کر لے، منہ موڑ لے، پیٹھ پھیر لے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب تک میں نے ظلم کی مختلف صورتیں ذکر کی ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنی ہی جان پہ ظلم کرے۔ اپنی جان پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ اپنی جان پہ ظلم انسان کس طرح سے کرتا ہے؟ گناہوں کے ارتکاب کر کے، برائیوں کے ارتکاب کر کے، اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ارتکاب کر کے انسان اپنی ہی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ابو البشر اور ام البشر، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر، ان دونوں کا واقعہ قرآن مجید کے اندر متعدد مرتبہ ذکر فرمایا۔ اسی واقعے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ آپ دونوں جنت میں رہو اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے، اگر تم دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم دونوں کن میں سے ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام اور اگر حوا علیہ السلام اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے کہ اس درخت کو چکھ لیتے تو اس طرح وہ ظالموں میں شامل ہو جاتے، یعنی وہ اپنی ہی جان پر خود ظلم کرنے والے ہوتے اگر وہ ایسا کرتے۔ اسی لیے جب انہوں نے بعد میں توبہ کی تو توبہ کے الفاظ میں انہوں نے کیا کہا؟ ربنا، پڑھیے ذرا دعا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ کیا کیا؟ ظلم کر لیا ہے۔ وہی جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے خطا ہو گئی، جو ان سے چوک ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہمارے حال پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرنا اپنی جان پہ ظلم کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ سے ان لوگوں کو دور نہ کرنا کہ جو اپنے رب کو صبح بھی پکارتے ہیں شام کو بھی پکارتے ہیں، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کرنا۔ اور آخر میں فرمایا اگر آپ نے ایسے غریب مسلمانوں کو جو دن رات اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور کیا، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ،
اگر آپ نے ان کو دھتکارا، ان کو اپنے آپ سے دور کیا، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچانا ضروری ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کے حکم سے روگردانی کرے گا اور اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرے گا، وہ شخص یقینی طور پر اپنی ہی جان پہ ظلم کرنے والا ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ اس طرح سے ظلم کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ آپ اللہ کو اس طرح گمان نہ کرنا اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے خبر رکھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کرتے ہو۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں گناہوں کے ارتکاب کر کے، یہ کبھی یہ تصور نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے بے خبر ہے۔ نہیں، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ تو در حقیقت ایسے ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے کہ جس دن لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن کی دہشت کی وجہ سے، اس دن کے خوف کی وجہ سے۔ تو وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، وہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، جو لوگ کسی بے حیائی کے کام کے ارتکاب کر لیتے ہیں، تو فوراً ان کو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو اس لیے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے لوگوں کو چاہیے، اور ان لوگوں میں ہم سب شامل ہیں، میں بھی گناہ کرنے والوں میں شامل، اور آپ سب بھی گناہ کرنے والوں میں شامل ہیں، اور ہم سب اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ تو ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص اپنی جان پہ ظلم کر لیتا ہے یا وہ کوئی برا عمل کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو اللہ رب العزت کو غفور الرحیم پائے گا۔ اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا ہم گناہ گاروں کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ آپ دیکھیں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر لے، اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے پاک رکھا، معصوم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں سے بچے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ہم جو اپنی جانوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں ہم لوگ، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس سے بھی زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پر ہم سے درگزر فرمائے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو بندہ دوسرے لوگوں پہ کرتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے ظلم کی وہ صورتیں بیان کی جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، یا بندے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں، اور پھر میں نے دوسری صورت یہ ذکر کی کہ بندہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے گناہوں کے ارتکاب کر کے۔ اب آئیے ذرا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہاں سے اب جو اگلی میری گفتگو ہوگی، اس گفتگو کے اندر میں ظلم کی ایسی ایسی صورتیں بیان کروں گا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، کہ کس طرح ایک شخص دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ ان صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص یتیم کا مال کھا جائے، جبکہ یتیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان یتیم پر اپنا مال خرچ کرے، نہ یہ کہ انسان یتیم کا مال کھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں، انا و کافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ہم قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا میرے اتنا قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. جنت کے اندر یہ ایک ساتھ ہوں گے. تو میرے بھائی یتیم کی کفالت کریں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، یتیم کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک کریں، نہ یہ کہ یتیم کے مال کو ہڑپ کر جائیں. جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ ظلم کرتے ہوئے یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں والعیاذ باللہ. وسیصلون سعیرا، اور ان قریب ان کو جہنم کی آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا والعیاذ باللہ. یہ ایک صورت ہے ظلم کی جو انسان دوسرے پر کرتا ہے. اسی طرح دوسری صورت کسی کی زمین کو چھین لینا، کسی کی زمین میں سے کچھ حصے پر قبضہ کر لینا، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، دوسروں کے پلاٹوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے منع کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ظلم من الارض شیئا طوقه من 7 ارضین. جو شخص کسی کی زمین سے کچھ بھی، یعنی تھوڑی سی زمین پر بھی اگر وہ قبضہ کر لے ظلم کرتے ہوئے، ناحق طور پر وہ اگر وہ قبضہ کر لیتا ہے، چاہے وہ 1 فٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس سے کم کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کو اس کے گلے کا طوق بنا دے گا. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من اقتطع شبرا من الارض. جو شخص زمین کی 1 بالشت پہ قبضہ کرتا ہے، یعنی کسی کی زمین میں سے صرف 1 بالشت زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا طوقہ اللہ یوم القیامت من 7 ارضین. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے کا ہار بنا دے گا. 7 زمینیں اس کے گلے کا طوق بن جائیں گی. اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کمزور ہے. قیامت کے دن انسان 7 زمینوں کا بوجھ کیسے برداشت کر پائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری نے اسی حدیث کے ضمن میں ایک قصہ ذکر کیا ہے. وہ واقعہ بڑا عبرتناک ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے. اس کو ذرا توجہ سے سنیں. ایک خاتون جس کا نام عروہ بنت اویس تھا، اس نے دعویٰ کر دیا ایک صحابی کے خلاف، اور اس صحابی کا نام تھا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری بات توجہ سے سنیں، آپ کی توجہ مطلوب ہے میرے بھائیوں. جو لوگ اونگ رہے ہیں وہ ذرا متنبہ ہو جائیں. عروہ بنت اویس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دعویٰ کر دیا. دعویٰ کیا کیا؟ دعویٰ یہ کیا کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، زمین کے کچھ حصے پہ قبضہ کر لیا. اور یہ دعویٰ کہاں لے کے آئی یہ خاتون؟ یہ دعویٰ لے کے آئی مروان بن حکم کی عدالت میں. مروان بن حکم نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پوچھا کہ کیا تم نے اس عورت کی زمین پہ قبضہ کیا ہے؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سن رکھی ہے، کیا اس حدیث کے سننے کے بعد بھی آپ مجھ سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ میں اس کی زمین پہ قبضہ کروں گا؟ مروان بن حکم نے کہا وہ کون سی حدیث ہے جو تم نے سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی زمین سے 1 بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کو اس کے گلے کا طوق بنا دے گا. تو آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد بھی میں اس کی زمین پہ قبضہ کروں گا؟ مروان بن حکم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری دلیل آ گئی، میں نے تمہاری دلیل سن لی، تمہارا جواب سن لیا. اب اس کے بعد مروان بن حکم نے بد دعا کی. مروان بن حکم کہنے لگے اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دینا اور اس کو اس کی زمین پہ ہی مارنا. چنانچہ کیا ہوا یہ کہ وہ عورت مرنے سے پہلے اندھی ہو گئی اور وہ اپنی ہی زمین پر چل کے جا رہی تھی کہ ایک گڑھے کے اندر اس کو ٹھوکر لگی، اسی گڑھے کے اندر گری اور اسی کے اندر ہی اس کی موت واقع ہو گئی. میرے بھائیوں، یہ ظلم کا انجام ہے، یہ ہے ظلم کا انجام.
اس عورت نے کیا ظلم کیا تھا؟ اس نے ایک جھوٹا الزام لگایا تھا۔ کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، بہتان باندھنا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے میرے عزیز بھائیوں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرتے، لیکن اس عورت نے بہتان باندھا، ان پہ جھوٹا الزام لگایا، بہت بڑا الزام لگا کر اس نے ظلم کیا۔ ظلم کا نتیجہ کیا نکلا کہ بد دعا کا شکار ہو گئی، اور مرنے سے پہلے وہ اندھی ہو گئی، اور اپنی ہی زمین کے اندر کھودے ہوئے گڑھے کے اندر اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ واقعہ پورا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہ قبضہ کرنا بھی ظلم ہے، چاہے وہ زمین چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، اور اسی طرح کسی پر الزام تراشی کرنا بھی ظلم ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ظلم کی ایک اور صورت یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، جس شخص نے کسی ایسے شخص پہ ظلم کیا جو کسی معاہدے کے نتیجے میں اسلامی مملکت کے اندر رہ رہا ہو، معاہد اس کو کہتے ہیں، معاہدے کے نتیجے میں وہ اسلامی مملکت کے اندر قیام پذیر ہو، جیسا کہ یہ کویت اسلامی مملکت ہے، اسلامی ملک ہے، اور یہاں پر بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں ایک معاہدے کے نتیجے میں۔ تو اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کو ظلم کا نشانہ بنائے، یا پھر اس کو اس کا پورا حق نہ دے، اس کو پورا حق نہ دے، غیر مسلم کو، یہاں بات غیر مسلم کی ہو رہی ہے، چاہے جائے کہ مسلم ہو، مسلمان کو تو اس کا پورا حق دینا ضروری ہے، اسی طرح سے غیر مسلم کو بھی پورا حق دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے حق کو مارتا ہے، اس کے حق میں کمی کرتا ہے، یا پھر او کلفہ فوق طاقتہ، کوئی شخص غیر مسلم کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی کام کا مکلف بنا دے، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، یا اس کے دل کی خوشی کے بغیر وہ اس سے کوئی چیز اس کی رضامندی کے بغیر اس سے لے لے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کروں گا۔ کس کے خلاف؟ جس نے غیر مسلم کو ظلم کا نشانہ بنایا، یا غیر مسلم کو اس کا حق پورا نہیں دیا، یا غیر مسلم کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی کام کا مکلف کیا، یا غیر مسلم کی خوشی کے بغیر اس کی کسی چیز پہ قبضہ کر لیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کروں گا، اس کے خلاف کیس کر دوں گا میں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب غیر مسلم کے ساتھ یہ سلوک کرنا اتنا بڑا ظلم ہے، تو پھر مسلمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ظلم ہوگا۔ اسی طرح سے ظلم کی ایک اور صورت کہ آپ نے ایک مزدور کو ہائر کیا، ایک مزدور کو لائے اس سے مزدوری کروانے کے لیے، اس سے اپنا کام کروانے کے لیے، آپ نے اس سے کام کروا لیا، جب وہ کام کر کے فارغ ہوا آپ نے اس کو مزدوری نہیں دی، یا مزدوری دی لیکن پوری نہیں دی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کے خلاف مدعی ہوں گا، میں ان کے خلاف کھڑا ہو کر ان کے خلاف دعویٰ کروں گا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل استأجر اجیرا، ایک شخص جس نے ایک مزدور کو ہائر کیا، فاستوفى منہ، اس سے پورا کام لے لیا، ولم يعطه اجرہ، لیکن اس کو اس کی مزدوری نہیں دی۔ تو اس شخص یہ جو ظلم کرنے والا انسان ہے کہ مزدور کو، اپنے پاس کام کرنے والے کو اس کا حق مزدوری نہیں دیتا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے خلاف ہوں گے، اللہ رب العزت اس کے خلاف فیصلہ فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر حق اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے بھی پہلے اس کو حق مزدوری اس کو ادا کر دو، اس کا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا اس طرح سے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، اپنے کلرکوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے کہ ان کا حق خدمت، ان کی حق مزدوری جو ہے، حق مزدوری ان کو فوراً ان کو ادا کر دیا جائے، اور نہ ان کے حق میں کمی کی جائے اور نہ ہی اس میں تاخیر کی جائے، بلکہ پسینہ خشک ہونے سے بھی پہلے ان کا حق ان کو ادا کر دینا چاہیے۔ ورنہ اگر کوئی شخص اس میں کمی کرے گا
یا تاخیر کرے گا یا پھر انکار کرے گا تو یقیناً وہ شخص ظالم ہوگا، اور ظالم کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ظلم کی ایک اور شکل جو آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک مالدار آدمی ہو، اس نے قرضہ لیا، اب جب قرضہ واپس کرنے کا موقع آیا تو یہ قرضہ واپس نہیں کر رہا اور ٹال مٹول کر رہا ہے، کہتا ہے کل آنا، پرسوں آنا، 1 مہینے کے بعد آنا، 6 مہینے کے بعد آنا، یعنی قرضہ لیا ہوا ہے لیکن قرضہ واپس کرتے ہوئے وہ اس آدمی کو جو اس کا محسن ہے، جس نے اس کو قرضہ دے کر اس پہ احسان کیا، یہ اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ اگر کسی کو قرضہ دیں تو وہ قرضہ وقت پر آپ کو واپس کر دے؟ ایسا ہوتا ہے؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وقت پر اپنے موعد پر وہ شخص قرضہ واپس لٹا دے، ورنہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ مال ہونے کے باوجود بھی اگلے بندے کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، کل آنا پرسوں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ جو شخص اس طرح ٹال مٹول کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور ظالم کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ آگے انشاءاللہ آخر میں ذکر کرتا ہوں کہ ظالم کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح سے ظلم کی ایک اور صورت، اپنی بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم کرنا۔ کس حجت کے ساتھ؟ اس حجت کے ساتھ کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو ان کا جہیز دے دیا، خلاص ان کا حق ان کو مل گیا، تو اس طرح اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ کئی باپ اپنی زندگی کے اندر اپنی پوری پراپرٹی کو اپنے بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد وہ بیٹے کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر اپنی بہنوں کو حق وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر باپ اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کریں، یا پھر بھائی اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کریں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے شروع میں ورثاء کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور ان حقوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے کہ بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کا حق وراثت کتنا ہے، بیٹیوں کا حق وراثت کتنا ہے، بہنوں کا حق وراثت کتنا ہے، یہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود۔ اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کی ان حدوں کو جو پھلانگے گا اور اللہ کی ان مقرر کی ہوئی حدوں پر نہیں رکے گا، وہ شخص ظالم ہوگا۔ آج یہ ظلم ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیدہ دانستہ، دیدہ دلیری کے ساتھ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح بہنوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور ظلم، کئی خامند اپنی بیویوں کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں کہ نکاح کے وقت جو حق مہر مقرر کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو ادا نہیں کرتے۔ بیویوں کو مقرر شدہ حق مہر ادا نہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ بیویوں کو ان کا نان و نفقہ نہ دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور آج اس معاشرے کے اندر ایک اور بلا بھی، ایک اور مصیبت بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اپنے گھر میں نہیں بساتا خوشی کے ساتھ، اور اس کے حقوق اس کو نہیں دیتا، اور پھر اس کو ذلیل و خوار اس طرح کرتا ہے کہ اس کو لٹکائے رکھتا ہے، اس کو نہ طلاق دیتا ہے اور نہ اس کو اپنے گھر میں بساتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کیا ایسے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ بتلائیں ذرا، مجھے جواب دیں، کیا ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لوگ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا حق مہر نہیں دیتے، نان و نفقہ نہیں دیتے، اور اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں تو ایک بیوی کے ساتھ زیادہ محبت و پیار، اور دوسری بیوی جو ہے اس کو مکمل طور پر اگنور کیا جاتا ہے، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص جو دنیا کے اندر اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے ساتھ وہ ناانصافی کرتا تھا، قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا منہ ٹیڑھا ہوگا، اس کے منہ کی ایک سائیڈ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، اس کا منہ ٹیڑھا ہوگا، دوسری طرف مائل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھی میلان کیا دوسری طرف، یعنی اپنی پہلی بیوی، ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کی طرف اس نے میلان کیا، اس کو ترجیح دی،
تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا چہرہ بھی صحیح حالت میں نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بیویوں پر یہ ظلم کرنے سے بچیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اور اچھے سلوک کی میری وصیت کو قبول کرنا۔ تو اس لیے خواتین کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور صورت دوسروں پر ظلم کرنے کی ایک صورت کہ دوسروں کے مال کو ناجائز طور پر کھانا۔ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کس کس طرح سے کھایا جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کے بھی بہت سارے طریقے موجود ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر۔ سود ایک ذریعہ ہے، سود کے ذریعے ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بیمہ پالیسی جو ہے، بیمہ پالیسی کے ذریعے بھی لوگوں کا مال ناجائز اور ناحق طور پر کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جوا ہے، اسی طرح رشوت ہے، اسی طرح خیانت ہے، اور اسی طرح اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کرنا ہے، یہ بھی ظلم ہے اور ناجائز طور پر لوگوں کا مال کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو نہ کھایا کرو۔ گویا کہ ناجائز طریقے سے مال کھانے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے طریقوں کو حرام ظلم قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو شخص بھی کسی مومن کا مال ناجائز طریقے سے کھائے گا تو وہ ظلم کرنے والا ہوگا، اور ایسے شخص کو ہم عنقریب جہنم کی آگ کے اندر جھونک دیں گے والعیاذ باللہ۔ یہ جو چوری ہے یہ ظلم ہے، ڈاکہ زنی ہے یہ ظلم ہے، کسی کا مال چھیننا ہے یہ ظلم ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی طریقے ہیں یہ سارے کے سارے ظلم کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات حکومتوں کی طرف سے ناجائز ٹیکس لگائے جاتے ہیں، ناجائز ٹیکس لگائے جاتے ہیں عامت الناس پر، اور ہمارے ملکوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، کس کس چیز پہ ٹیکس نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ 100 روپے کا کارڈ اگر لوڈ کرتے ہیں 100 روپے کا، تو آپ کے موبائل میں بیلنس کتنا آتا ہے؟ کتنا آتا ہے؟ 74 روپے، 74۔ تو جو پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ٹیکس ہے، اور ناجائز ٹیکس ہے، وہ ظالمانہ ٹیکس ہے، اور اس طرح کے ظالمانہ ٹیکس نہیں معلوم کس قدر زیادہ ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم چاہے حاکم کی طرف سے ہو، ظلم چاہے محکوم کی طرف سے ہو، حاکم کی طرف سے ہو یا رعایا کی طرف سے ہو، ظلم کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ظلم جو ہے وہ قابل مذمت ہے، ظلم کی کسی بھی صورت میں تعریف نہیں کی جا سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں، ظلم کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں لیکن میں ان کو ذکر نہیں کر رہا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو شخص ظلم کرتا ہے دنیا کے اندر، دوسروں کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، اور جن پہ اس نے ظلم کیا ان سے وہ معافی نہیں مانگتا، ان سے وہ اپنی زیادتی اور اپنے ظلم کی معافی طلب نہیں کرتا، اور ایسے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پتہ ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہوگا؟ لوگوں نے کہا مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت میں سے مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات، جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی لائے گا، روزے بھی لائے گا، زکاتیں بھی لائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کون کون سا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وقد شتم ھذا، قیامت کے دن آئے گا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، گالی دینا ظلم ہے۔ وقذف ھذا، اور کسی پہ اس نے بہتان باندھا ہوگا، بہتان باندھنا بھی ظلم ہے۔ وأکل مال ھذا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، مال کھانا بھی ظلم ہے۔ وسفک دم ھذا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ناجائز قتل کرنا بھی ظلم ہے۔ وضرب ھذا، اور کسی کو ناجائز مارا ہوگا، یہ مختلف قسم کے ظلموں کا ارتکاب کر کے آیا ہوگا۔
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، جس پہ اس نے ظلم کیا ہوگا ان مظلوموں کے اندر اس کی نیکیوں کو بانٹ دیا جائے گا، اور اگر ان لوگوں کا حق پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، باقی نیکیاں ختم ہو گئیں، اور ابھی وہ مظلوم لوگ اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا ان کے گناہوں کو لے کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے، ظالم کے اوپر ان کے مظلوموں کے گناہوں کو ڈال دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، پھر یہ شخص جو نمازیں لے کے آیا تھا، صدقات لے کے آیا تھا، روزے لے کے آیا تھا، زکاتیں لے کے آیا تھا، پھر اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا والعیاذ باللہ۔ میرے بھائیو، یہ ہے ظالم کا انجام۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، قیامت کے دن ظالم کے حق میں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کسی کی شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ظالم شخص جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، قیامت کے دن ظالم لوگوں کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، ان پر لعنت برسے گی، اللہ کی پھٹکار پڑے گی، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار ظلم کرنے والے لوگ قیامت کے دن ہمیشہ رہنے والے عذاب میں رہیں گے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ بے شمار آیات، اللہ کی قسم بے شمار آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظالم کے برے انجام کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر ظالموں کے پاس قیامت کے دن زمین کے برابر بھی اگر مال ہوگا تو وہ ظالم مال پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ کسی طرح سے اس مال کے بدلے میں ان کی جان چھوٹ جائے قیامت کے دن کے عذاب سے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ظلم کرنے والے لوگ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، قیامت کے دن ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے حسرت و ندامت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج ہی بلکہ اسی لمحے کے اندر ظلم سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اگر آپ نے اپنے اور اللہ کے درمیان ظلم کر رکھا ہے اس سے معافی مانگیں، اور اگر آپ نے اپنے اور اللہ کے رسول کے درمیان ظلم کیا ہے اس پر بھی معافی مانگیں، اگر آپ نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اس پر بھی معافی مانگیں، اگر آپ نے دوسروں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے اس پر بھی معافی مانگیں، اور مظلوم لوگوں سے بھی معافی مانگیں، اس لیے کہ قیامت کے دن حقوق العباد اس طرح سے معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ کے بندے معاف نہیں کریں گے۔ آخری بات کرتا ہوں کہ مظلوم کی پکار سے بچیں۔ ظلم کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں مظلوم کی پکار جو ہے کہیں وہ مظلوم کی آہ کا شکار نہ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی پکار سے، آہ سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی پکار کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کی پکار کو، مظلوم کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ ثلاث دعوات مستجابات، 3 قسم کی دعاؤں کو بلا شک قبول کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک دعا جو ہے وہ مظلوم کی دعا ہے۔ اس لیے مظلوم کی آہ سے، مظلوم کی بد دعا سے، مظلوم کی پکار سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، آخر میں ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو ایک فرد دوسرے فرد پہ کرتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو ایک ریاست کسی اور ریاست پہ کرتی ہے، ایک ملک یا ملک کی فوج کسی اور یا اپنے ہی ملک کے لوگوں پہ کرتی ہے۔ آج برما کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ برما کے صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے اراکان۔ اراکان کے رہنے والے جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو بلکہ پوری کی پوری بستیوں کو جلایا جا رہا ہے۔ بلکہ آج سوشل میڈیا کے اوپر ایسے کلپ موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، کہ مسلمانوں کو
ان مقہور اور مظلوم مسلمانوں کی گردنوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے سر ان کے تنوں سے ان کے جسموں سے جدا کیے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں برماوی مسلمان، اراکان کے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، اور بنگلہ دیش میں وہ پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ آج وہ پناہ گزینوں کے اندر شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی صورتحال کے اندر اگر مظلوم مسلمان مدد کے لیے پکاریں، اور وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم پہ ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، سوال یہ ہے کہ ہم خود اپنے طور پر کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آج دنیا کے اندر نظام اس طرح کا آ گیا ہے، ملکوں کے قوانین اس طرح کے آ گئے ہیں کہ کوئی شخص بغیر ویزے کے کسی ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ بغیر ویزے کے کسی ملک سے دوسرے ملک میں چلا جائے گا، اور پھر ویزا مل بھی جائے تو پھر بھی کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کم از کم جو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ کم از کم مدد کی صورت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر اور اشک ندامت بہا کر اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد کرے، اللہ رب العزت ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات دلائے، اور جو لوگ ان پہ ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک عذاب میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی قدرت کے ساتھ، قدرت کاملہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کو بے بس کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور اس میں یقینی طور پر اللہ رب العزت کی کئی حکمتیں ہیں۔ آج جو کچھ سوریہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ اور کئی ممالک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ ظلم بھی یقینی طور پر ایسا ظلم ہے کہ جس پر انسان بہت افسردہ اور غمزدہ ہے، لیکن ہم سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام مقہور و مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں کے ساتھ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دشمنوں پر غلبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان میں جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، ان میں جو لوگ یتیم ہو رہے ہیں، جو عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، جن عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سہارا بنے، کیونکہ اللہ کے سہارے کے سوا کوئی بڑا سہارا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، اور ان کے جتنے بھی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، ان پہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔